اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا چاند جیسے ہی نظر آتا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فاق ہو جاتا، رنگ بدل جاتا چہرے کا۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مہینے میں کوئی پریشانی آ جائے جس کی وجہ سے اس مہینے میں ہم صحیح طور پر عبادت نہ کر سکیں، تو ڈرتے تھے۔ اس خوف سے حضور کا چہرہ بدل جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ماہ مبارک میں جیسی بندگی کرنی چاہیے ویسی بندگی ہم سے نہ ہو، یہ خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث شریف میں نے جب پڑھی تو یقین مانے کہ ایک عجیب کیفیت اس حدیث کے اندر، حدیث کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے اور پہلی رات رمضان کی ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس پر رحمت کی نظر ڈال دے اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اب دیکھیے، ہم کچھ مسلمانوں کو ایسا بھی دیکھتے ہیں، کیا رمضان المبارک کا چاند نظر آئے اور پہلی رات آئی، بائک گھوم رہی ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں اور بس کوئی کیا گیم کھیل رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب بند ہو گیا، ورنہ کرکٹ ٹورنامنٹ رکھی جاتی تھی رمضان کی راتوں میں، کیرم کلب لگ جاتے ہیں، پیچھے بیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اس قوم کو اللہ کہاں سے عزت دے گا جو قوم اللہ کے رحمت والے مہینے کا استقبال کرنے کی بجائے اس کی توہین کرے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے کے احترام کا ثواب کیا ہے، ایک مجوسی تھا، آتش پرست پارسی، رمضان المبارک میں دن کے اندر اس کا بیٹا راستے میں کھا رہا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو تماچا مارا اور کہا تجھے معلوم نہیں کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے؟ اس نے کہا ابا تم بھی تو کھاتے ہو رمضان کے مہینے میں۔ کہا بیٹا مجھے راستے میں کھاتے تو نے دیکھا، میں کھاتا ہوں، گھر میں کھاتا ہوں، چھپ کر کھاتا ہوں، علل اعلان نہیں کھاتا۔ مسلمانوں کا یہ مقدس مہینہ ہے، تو باہر کھا رہا ہے، اس مہینے کا تو احترام نہیں کرتا۔ بہرحال بات ختم ہوئی، کچھ دنوں کے بعد وہ شخص بیمار ہوا، اللہ نے اسے اسلام کی توفیق عطا فرما دی، وہ اسلام کی حالت میں مرا، مرنے کے بعد اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی۔ کسی نے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، تجھے جنت کیسے مل گئی؟ اس نے کہا رمضان کی تعظیم کی بنیاد پر مرنے سے پہلے اللہ نے اسلام کی توفیق مجھے عطا فرمائی۔ یہ ماہ رمضان کا احترام، خوب احترام کرو اس مہینے کا۔ جس طریقے سے ہم کسی مہمان کا ویلکم کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا ویلکم کرتے، فرماتے مرحبا اہلا وسہلا مرحبا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا ویلکم کرتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد بھی پیش کرتے تھے۔ لیکن کہیں یہ نہیں آیا، میری نظر سے تو کوئی ایسی چیز نہیں گزری کہ پہلے مبارکباد دینے والے کو یہ ثواب اور یہ فضیلت، یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کر کے لوگ آئیں۔ لیکن مبارکباد تو حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مبارکباد پیش فرماتے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ماہ رمضان کی راتوں کے اندر عبادت کیا کرتے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص طور پر، اب چونکہ میں پہلی رات کے اعتبار سے بتا دوں تاکہ کنٹینیوز آپ کو رمضان کی راتیں کیسے گزارنی ہیں، پہلی رات جیسی گزارنی ہے ویسی ساری راتوں کو آپ کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے، اور شب قدر کا مقام تو اپنی جگہ پر ہے۔